باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی لائف کی 7ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ سیریز جو میں اپنی زندگی کی سچی کہانی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اس 7ویں قسط میں مین چیزیں جو ہیں وہ 2 ہوئی تھیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پڑھائی تو روٹین کے مطابق چلتی رہی تھی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ میں باقاعدگی سے اسکول جاتا اور اسکول سے واپس آتا، ہوم ورک کرتا، شاپ کو بھی چلاتا رہا۔ تو مسئلہ ایک ہوا کہ جب آپ ایک ہی چیز سے پیسے نکالتے جائیں اور کھاتے جائیں تو وہ لازمی بات ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ دکان جو ہے اس میں کمی ہوتی گئی اور پیسے یعنی خرچ ہوتے گئے، کیونکہ میری پڑھائی کا اخراجات بھی تھے اور بھی کھانا کھونا ساری چیزیں چلتی تھیں۔ تو میرے پاس پیسوں کی جو ہے وہ کمی ہوتی گئی۔ تو میں نے پھر والدہ سے ذکر کیا، تو اس کے ساتھ ہی ایک واقعہ اور ہوا کہ ہمارے گاؤں میں بجلی آ گئی، یعنی بجلی کے کھمبے آئے اور بجلی کی جو کھمبے ہیں وہ لگنے شروع ہو گئے، تاریں پڑنی شروع ہو گئی۔ یہ 1973 کی بات ہے۔ تو جب بجلی آ گئی تو ہمیں بے انتہا خوشی تھی کہ بجلی آ گئی ہے ہمارے گاؤں میں۔ تو میں بھی خوش تھا، والدہ بھی خوش تھی۔ ہم نے پھر وائرنگ کروائی، وائرنگ کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ ہم نے پنکھا لینا تھا تو وہ بھی اس کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ تو اس میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جو میٹر جب کمپلیٹ ہو گئی ساری بجلی، ٹرانسفارمر بھی لگ گیا، تو کچھ لوگوں نے، کیونکہ ہر بندہ اپنی زمین کو بچاتا ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ہماری جو زمین تھی اس کے بیچ میں ٹرانسفارمر لگوا دیا۔ پھر وہ اسے ایک بھائی آئے، پھر کہا، تو تھوڑا سا ایک کھمبا آگے ہوا تو وہ زمین ہماری آبادی والی تھی۔ تو وہ زمین ہماری تقریباً کوئی 1-2 مرلے کھمبوں کے چکر اور ٹرانسفارمر میں آ گئی۔ اب بھی اس کے اوپر سے تاریں گزرتی ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ نیکی کی، کیونکہ میں یتیم تھا، میں تو کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا اور اوپر سے غربت تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب بجلی کا کنیکشن بحال ہوا، چل پڑا، تو 5 میٹر آئے پہلے۔ 5 میٹر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پورے گاؤں میں بجلی آئی ہے تو میٹر صرف 5 کے آئے ہیں۔ اچھا، 5 میٹر جن کا جو فری دیے گئے، ان کو جو چودھری ٹائپ بندے تھے، یعنی جو گاؤں کے غریب تھے، بعد میں نے کہا کہ یہ غریبوں کو دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ غریب نہیں تھے، وہ امیر تھے۔ تو جو ہم غریب تھے، ہمیں کہا گیا کہ میٹر نہیں ہے، اب آپ 150 روپیہ جمع کروائیں تو پھر میٹر آئیں گے۔ تو پھر ہم نے 150 روپیہ جمع کروایا تو میٹر آئے۔ تو بڑی خوشی، پھر بھی خوشی تھی، اور بجلی کی وائرنگ بھی کروائی گھر میں۔ وہ اوپن وائرنگ تھی، مکان بھی کچے تھے، کوئی 1-2 کمرے پکے تھے جن میں صحیح وائرنگ ہوئی، باقی کچے مکانوں میں وائرنگ نہیں کروائی، وہاں ویسے بلب لگائے۔ تو جب وائرنگ ہو گئی تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے، میٹر کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے، اور ایک پنکھا بھی لینا تھا، کیونکہ جو میری سسٹر یہاں لاہور میں رہتی تھی، ان کا بیٹا تھا، تو اس کے لیے پنکھا چاہیے تھا، کہ کیونکہ یہاں وہ بجلی میں رہتے تھے، تو اب بجلی آ گئی تھی تو پنکھا تو ہونا چاہیے تھا۔ پہلے 1-2 دفعہ وہ اپنا پنکھا یہاں سے لاہور سے لے کے وہاں گئے۔ وہ میرے بہنوئی بہت اچھے تھے، ان کا ذکر بھی میں بعد میں کروں گا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کہ انہوں نے میری کیا کیا ہیلپ کی اس مشکل دور میں۔
حتیٰ کہ وہ مجھے بلکہ میں آج ہی ذکر کر دیتا ہوں، آٹا بھی دیتے تھے، کپڑے بھی دیتے تھے، چینی بھی دیتے تھے، پتی بھی دیتے تھے، جس طرح مدد کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ مگر اب دکان میں بھی کچھ نہیں تھا تو کچھ چیزیں ہم نے لینی تھی، یعنی بجلی والے کو پیسے دینے تھے، میٹر والے پیسے دینے تھے، اور دکان میں کچھ سودا ڈالنا تھا۔ تو 2 کے 3 ہزار روپیہ تھا جو بینک میں پڑا ہوا تھا، امی کے نام میں تھا۔ تو امی جان نے وہ پیسے جو ہیں وہ نکلوائے، اس میں سے میٹر والے کو ہم نے دیے، 150 میٹر والے نے جو رشوت لی، باقی غریبوں کے جو امیر تھے ان کے تو مفت لگے، جن کو ہم عرف عام میں غریب کہتے ہیں، اور جو ہم جیسے اصل میں حقیقتاً غریب تھے، ہم نے 150 روپیہ رشوت دی۔ 1973 کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں بھی رشوت چلتی تھی تو باپٹا لیتا تھا، تو رشوت میں وہ ہم نے یعنی پیسے دیے، اس کے بعد باقی کچھ ہم نے سودا ڈالا، سودا سلف دکان میں ڈالا، وہ دکان کچھ بہتر ہو گئی، اور ایک ہم سٹینڈ والا پنکھا لے کے آئے، اور جو بجلی کی وائرنگ ہوئی تھی اس کو بھی پیسے دیے۔ سست پائی کا دور تھا، پیسہ کم تھا مگر چیزیں سستی تھی، تو وہ دے کے تو ہم نے لائٹ جلائی، تو ہمیں بے انتہا خوشی تھی کہ ہم نے یہ ہمارے گاؤں میں بجلی آ گئی ہے۔ مگر دکھ اس بات کا تھا، وہ مجھے ٹیز کرتا تھا کہ دیکھو میٹر جن کا حق تھا ان کو نہیں ملے، اور جن کا حق نہیں تھا وہی ناانصافی جو اب تک ہو رہی ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ اس وقت بھی ہوتی تھی۔ تو بہرحال میں پھر اپنی پڑھائی میں لگ گیا، تو بجلی ہمارے گھر آ گئی، پنکھا ہمارا چلا، تو ہمیں بڑی خوشی کہ پنکھا ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، اور گھر میں لائٹ کبھی جلاتے کبھی بند کرتے، یعنی میں چھوٹا تھا تو بڑی خوشی تھی۔ اس وقت میں 7ویں کلاس میں تھا، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ اب یہاں پر جو پرابلم شروع ہوئی وہ یہ شروع ہوئی کہ میری صحت کچھ ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے تھوڑا میں تو نہیں، والدہ پریشان رہنے لگ پڑی، میری بھوک تھوڑی تھوڑی کم ہونی شروع ہوئی۔ تو اب وہاں ڈاکٹر بھی کوئی نہیں تھا، کس کو چیک کراتے، کیا کرتے۔ بہرحال 7ویں کلاس جو ہے وہ گزر گئی، پھر آگے 8ویں کلاس شروع ہوئی۔ تو 8ویں کلاس میں کیا ہوا، کیا کیا واقعات آئے، بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا، اور بہت بڑی مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سرخرو بھی کیا، کیونکہ یہ جو بھی میرے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش تھی مجھ پہ اس وقت، مگر اس کے بعد جب میں اس آزمائش سے گزر گیا ہوں، تو جو وہ قسطیں جب آئیں گی اور آپ سنیں گے تو آپ عش عش کر اٹھیں گے، آپ کہیں گے کہ واقعی جو میرا اللہ تعالیٰ پر یقین اگر پختہ ہے، اور میرا اب بھی ہے، اس وقت بھی تھا، کہ اللہ تعالیٰ واقعی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مگر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہیں تو آپ کو آپ کے مسائل کم ہوتے جائیں گے۔ تو 7ویں قسط دوستوں میں آج یہی ختم کرتا ہوں۔ آگے 8ویں قسط میں آپ کو 8ویں کلاس کی سٹوری بھی بتاؤں گا، اور میرے مجھ پر جو آزمائشیں آئیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، ابھی میرے پاس پورا صحیح ویڈیو بنانے کا سامان بھی نہیں ہے، مگر میں بنا رہا ہوں، نئی ویڈیو ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔
اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں دیں۔ آمین ثم آمین۔